کہ اس نے خالی ایک پین کی طاقت ہے اس کے پاس. اس نے کہا گو کہ حسن ایوب کے ووٹ 1,40,000 ہیں اور وسیم بدامی فرض کریں انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں اور اس کے 2 لاکھ ووٹ ہیں. اس نے وسیم بدامی کو کیا 1 لاکھ, کہا بھائی آپ جا کے جیتے اور آپ جا کے دھکے کھائیں, آپ جا کے ٹریبونلز میں اور کورٹوں کے اندر, آپ کو 5 سال اس ملک میں آگے نہیں جانے دیا جائے گا. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے گفتگو شروع کی تھی فافن کی رپورٹ سے, جس کے نتیجے میں جو فیکٹ سامنے آئے وہ یہ کہ تقریباً 28% ایسے حلقے ہیں جہاں پہ فارم 45 نہیں دیا گیا کینڈیڈیٹس کے جو موجود ہیں, ان کے بہت بڑی ڈسکرپنسی سامنے آ رہی ہے. 28% از اے بگ نمبر, اور اس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہائی پروفائل حلقوں کے اندر بھی جو تمام نتیجے وہ چیلنج ہونا شروع ہو گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا اپنا حلقہ, اس میں ان کے اپوننٹ جو ہے NA 119 کے, انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا ہے, اور ایسے بہت سارے اور حلقے ہوں گے جو آہستہ آہستہ چیلنج ہو رہے ہیں. گیلانی صاحب والا حلقہ موسٹ پروبلی وہ بھی چیلنج ہونے جا رہا ہے. تو تقریباً کوئی 100 کے قریب ایک رف سا ایسٹیمیٹ ہے. اب پہلی مرتبہ ہی اگر آپ ایک ٹھیک ایکسرسائز کر لیں تو بعد میں یہ ڈسکرپنسیز نہ آئے. ابھی مزید پروسیس جو ہے آگے بڑھے گا. خبر آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے تھے؟ 28% از اے ہیوج فگر. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا سیلینٹ فیچر فیفن نے اپنی رپورٹ کے اندر مینشن کیا ہے وہ کیا لکھا ہے؟ لکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی واز لارجلی مینٹینڈ ایٹ دا پولنگ اسٹیشنز بٹ کمپرومائز ایٹ دا RO آفیسز. کہ ریٹرننگ آفیسز کے اندر سارا دن ووٹنگ ٹھیک ہوئی, ووٹنگ ان سائڈ کاؤنٹنگ ٹھیک پروسیسز ہوئے. جب وہ اس کی فائنل آپ نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا اس نتیجے کو, تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. یہ دا فرسٹ ان کی جو فائنڈنگ ہے دیٹ سیز ایوری تھنگ. اگر اس کو کوئی ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے کرے, نہیں کرنا چاہتا ہے نہ کرے. ایک آرگومنٹ پیش کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے, اور منافقت بھی چلتی ہے. آج آپ ایک بات کریں, کل اس کے بالکل ایگزیکٹلی اپوزٹ کریں. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی, اگر یہ پروسیس آگے چلتا ہے ان کا یہ کولیشن کا کہ جی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جی یہ 4تھی دفعہ بھی وہی کریں گے, 5ویں دفعہ بھی وہی کریں گے, یہ ہیں ونڈکٹیو ہیں, یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس کے باوجود اب رات کو آپ رات کے اندھیرے میں لاہور کے اندر ملنے چلے گئے, اور آپ پھر کہیں گے ہم اس کو کیا کہیں گے, مطلب دوگلا پن کہیں گے, جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ڈیریل نہیں ہونے دے رہے نا, نظام چلانے کی بات اور کر رہے ہیں نا. کہا نا کہ اثر نہیں پڑتا, تو جا کے کوئی پوچھے شریف خاندان سے جو 2 دن سے اس بات کے اوپر ان کو دے آر ان شیل شاک کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق میرے جو رائے ہیں ود ان PMLN, حسن ایوب راوی صاحب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو سین ایلیمنٹس ہیں ابھی بھی ایڈوائز کر رہے ہیں, تاحیات قائد کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ سر جی یہ وقت گزر جائے گا, ہماری سیاست آلریڈی ختم ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ لاسٹ ایٹ, غلام خرم دستگیر لاسٹ ایٹ, خواجہ آصف کی آپ نے حالت دیکھی, باقی سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست جو میاں جی بچی رہنے دو, جا کے بہنے اپوزیشن بینچز تے اپنا شان کے ساتھ اپنی اپوزیشن کرتے ہیں, کرن دیو انہوں جڑے آگے انڈیپینڈنٹ سے انہوں نے حکومت کرن دو. لیکن اقتدار ہے. اب یہ فیصلہ جس طرح کل ہم نے ذکر کیا نا, اب ڈٹرمن کرے گی یہ اسپیچ لیگسی نواز شریف صاحب کی, انہوں نے کر دی. اب آصف علی زرداری صاحب کی یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑا پردہ اس کو کرٹن نیچے پھینکنا چاہ رہے ہیں پھر, یا پھر انہوں نے بھی پاور پالیٹکس کرنی ہے. جی کاشف صاحب, میں 2-3 چیزوں کے اوپر, ایک تو منافقت والی بات تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سیاست سے ہمیں اس منافقت کو نکالنا پڑے گا. یہ سیاست ہم نے خراب کی ہے, اس لوگوں کا اعتماد اس سسٹم سے اٹھایا ہے, اس ووٹ سے اٹھایا ہے. لوگ نہیں ووٹ ڈالنا چاہتے. کراچی کی مثال آپ کے سامنے ہے, جو سب سے بڑا شہر ہے جس میں گنجان آباد علاقے, آپ یہاں سے جب ہوٹل جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, اور ووٹ کتنے پڑتے ہیں 20,000. کراچی, look at the rest of the country. People have come out in hordes, بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے. اگر آپ میری بات سمجھیں کہ یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں وہ جھوٹ بول کے یا کوئی بھی بات کر کے وہ اپنی حکومتیں چلا لیتے ہیں, ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. ہمارا ووٹ وہ اس وجہ سے کراچی نے اپنا فیصلہ سنایا. پچھلے الیکشن میں بھی میں دیکھ رہا تھا 20,000 28,000 پہ نکل رہی تھی سیٹ. دوسرا جو آپ فارمز کی بات کر رہے ہیں, یہ نظام چلتا کیسے ہے؟ ایک تو فارم دیے ہی نہیں, فارم 45 بہت سے لوگوں کو, 28% آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہیں دی. یہاں لوگ 100% فارم 45 ہاتھ میں لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں, ہماری لیڈ 30,000 40,000 50,000. کل میری ملک عمر اسلم خان خوشاب سے پہلے بھی MNA تھے, کل میری رات کو ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جناب میں RO آفس میں مجھے گھسنے نہیں دیا, یہ میرے ووٹ ہیں, میں جیت رہا ہوں
37,000 वोटों या 47,000 जो भी उन्होंने मुझे नंबर दिया और कहते मुझे डिक्लेयर कर दिया आपने। क्या किया आपने निजाम ऐसा बनाया कि आप उस पोलिंग स्टेशन पे जितने मर्जी वोट डाल दें। 300 पोलिंग स्टेशन के बाद मामला आना तो आरओ के हाथ में ही है। अब आरओ यहां पर आपको फॉर्म 47 देता, ये है फॉर्म 45 जिसमें आपकी 37,000 की लीड है। ये मैंने दिया आपको फॉर्म 47, तो दूसरे उम्मीदवार को कहा कि भाई जीतने वाला फर्ज करें इंडिपेंडेंट है और 40,000 से जीत लिया, मैंने फॉर्म 47 दे दिया उसको कि मुस्लिम लीग नून या कोई दूसरा 15,000 से जीत गया अपना इलेक्शन। अब जाएं ट्रिब्यूनल्स में, अगले 5 साल आप भुगतते रहे ट्रिब्यूनल्स, क्योंकि हमें यह भी पता है जो आरओ ये काम कर रहे हैं और ये जो काम करवाया जा रहा है उनको ये भी पता है कि अगले 5 साल इन केसेस का फैसला नहीं आना, क्योंकि वो चीज भी आगे ठीक हो जाएगी। सो लोगों के वोट डालने के बावजूद आपने वो सिस्टम एक नुक्ते पर जाके कि उसने खाली एक पेन की ताकत है उसके पास, उसने कहा गो के हसन अयूब के वोट 1,40,000 हैं और वसीम बदामी फर्ज करें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है और उसके 2 लाख वोट हैं। उसने वसीम बदामी को किया 1 लाख, कहा भाई आप जाके जीते और आप जाके धक्के खाएं, आप जाके ट्रिब्यूनल्स में और कोर्टों के अंदर, आपको 5 साल इस मुल्क में आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमें कितने लोग कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका वोट मैटर करता है, आपका वोट काउंट करता है, जाएं अपनी आवाज दें, अपना आवाज बने, आप बताएं लोगों को कि आप किसको वोट डालना चाहते हैं। और लोग मेरी दानिश में चौधरी साहब पहली मर्तबा मैं ये देख रहा हूं कि जितवाया अपनी पार्टी को। मुझे नहीं याद पड़ता 90s की पॉलिटिक्स में कभी ऐसा हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता 2008 में इस्टेब्लिशमेंट पार्टी कभी हारी हो और दूसरे। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, जो आपने बात कही है ना कि ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में रब्त नहीं है, अब उसके नताइज नजर आ रहे हैं ना सामने। 2 और हल्के चैलेंज हो गए और अगेन हाई प्रोफाइल 2 हल्के। नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है NA 130, यास्मीन राशिद साहिबा वर्सेस नवाज शरीफ साहब, इसको चैलेंज कर दिया गया है। एक दूसरा बड़ा हल्का NA 127 अता तालड़ जहां से कामयाब हुए थे, उस हल्के को चैलेंज कर दिया गया। तो आप ये देखिए लाहौर के अंदर ही मरियम नवाज साहिबा का हल्का, अता तालड़ का हल्का, नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का, ये 3 हाई प्रोफाइल हल्के चैलेंज हुए हैं। मुल्क के बाकी सूबों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो मियां नवाज शरीफ का हल्का NA 130 से कामयाबी को चैलेंज कर दिया है और इसमें भी तकरीबन वही प्ली ली गई है जो दीगर उसमें ली जाती है कि नवाज शरीफ फॉर्म 45 के तहत हार चुके थे, मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातेह करवा दिया। उनके कहना था कि जो नताइज जारी किए गए 47 के तहत वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, लिहाजा अदालत इसे कलअदम करार दे और इसके साथ साथ दोबारा फॉर्म 47 को मुरतब करने का हुक्म दे। इसके साथ NA 127 से अता तालड़ की कामयाबी को PTI के हमारे याफ्ता आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर ने भी चैलेंज कर दिया है और इसमें ये कहा गया है कि अता तालड़ जो है वो हमारे पास जो मौजूद फॉर्म है उसके तहत तो वो हार चुके थे, मगर 5,000 फॉर्म 47 में जो है उन्हें कामयाब करार दे दिया गया। अदम मौजूदगी में पोलिंग एजेंट उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में जो है ये तमाम नतीजा मुरतब किया गया जो गैर आईनी और गैर कानूनी है। लिहाजा अदालत जो है वो इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोक के फॉर्म 47 को दोबारा मुरतब करने का हुक्म दे और उसमें उम्मीदवार और उनके पोलिंग एजेंट्स को बिठा के उनके सामने जो है तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के अहकाम जारी करे। जी